من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراق مصطفیٰ کے درد سے جو رو نہیں سکتا، جو داغ معصیت کو آنسوؤں سے دھو نہیں سکتا، راہ حق میں دکھوں کے سیج پہ جو سو نہیں سکتا، سنائے قدسیوں سے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لاکھ گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار. جناب والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر ایک داعی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وقت دنیا میں علم و ادب کے بجائے جہالت کا راج تھا. لوگ امن و سلامتی کے بجائے جنگ و جدل پر ناظاں تھے. خون کی ندیاں بہانا، بیٹیوں کی زندہ دفن کرنا، خون جمانا اور ان کھوپڑیوں میں شراب پینا ان کے لیے باعث فخر سمجھا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت و برائیوں سے ڈوبے ہوئے معاشرے کو راہ راست پر لانے والی کتاب و سنت سے آشنا کرنے، امن و سلامتی کا سفیر بنانے اور جہالت کی پستیوں سے نکال کر ایک مہذب ترین قوم بنانے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن جب دعوت اصلاح کی تحریک کے لیے راستے میں روڑے اٹکائے گئے اور دعوت اصلاح کی تحریک کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. جناب والا، دنیا کی تمام سپہ سالاروں کا مقصد ذاتی شہرت، حصول دولت، ملک گیری، خون ریزی اور خود غرضی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر اس یکتا بے مثال سپہ سالار کے پیش نظر اس قدر عظیم مقصد تھا جو کسی سپہ سالار کو نہ مل سکا. صرف وہی سپہ سالار ہے جو سینکڑوں کا مقابلہ تنہا کرتا اور ہم دل اتنا کہ اپنے ہاتھ سے خون کا ایک قطرہ تک نہ بہایا، کیونکہ وہ عظیم سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی تھے. جناب والا، اس سلام اس پر کہ جس نے سرکشوں کے سر جھکا ڈالے، سلام اس پر کہ جس نے سرکشوں کے سر جھکا ڈالے، سلام اس پر کہ جس نے بے یقین غازی بنا ڈالے. جناب والا، اس چشمے فلک نے اسکندر اعظم، چنگیز خان، امیر تیمور اور عمیر جیسے کئی سپہ سالار دیکھے جنہوں نے دنیا پر اپنے ظلم و جبر کی داستانیں رقم کر لی، اور لیکن وہ ایک ماس پر ہمیشہ شکست کھاتے رہے. وہ تھا لوگوں کے دلوں کا ماس، جنہیں وہ کنونشن جیسے معاہدے کر کے اپنے آپ کو ماڈریٹ کہلانے والوں، ذرا سرانے بدر کو بھی دیکھ لینا. دنیا کے سپہ سالاروں، ذرا مکہ کے فاتح کو بھی دیکھ لینا. جناب والا، بحیثیت سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کمال کا مظاہرہ کیا کہ دنیا کے تمام سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. غزوہ بدر میں جگہ کا انتخاب اور صف بندی، غزوہ احد میں پہاڑی درے پر قبضہ، غزوہ احزاب میں خندق کھودنا، غزوہ حنین میں دشمن کا اکیلے مقابلہ کرنے سے یہ منظر دیکھ کر غازیوں میں ولولہ آیا، صدا تکبیر کیا، اس زمین کو زلزلہ آیا. جناب والا، اگر دنیا کے تمام سپہ سالاروں کی فہرست سنائی جائے تو میرے آقا کا نام سر فہرست آتا، کیونکہ آج تک کوئی فاتحین اتنا بڑا گروہ پیدا نہ کر سکا جو اس کی فتوحات کو جاری رکھ سکے. جناب والا، یہ فتوحات کبھی ہمیں یورپ کے کلیساؤں میں نظر آتی ہے تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی دنیا کے دریاؤں میں تو کبھی ایشیا کے مار کہراؤں میں. ہر طرح کے عظیم سپہ سالار کے جنباز سپاہی سر وقف کھڑے ہیں. کبھی صلاح الدین بن کر باطل کی صفیں جیتتے ہیں، کبھی علمدین بن کر دار و رسل کو گلے لگاتے ہیں، کبھی موسیٰ بن عبیر بن کر صفِ عطا کی گردنیں اڑاتے ہیں، کبھی طارق بن زیاد بن کر بحر ظلمات کے سر پر کشتیاں جلاتے نظر آتے ہیں. جناب والا، اس عظیم سپہ سالار کی تعریف میں کیا بیان کروں گی. وہ جس کے کارناموں پر خدا کو ناز ہے اب تک، وہ جس کے کارناموں پر خدا کو ناز ہے اب تک، وہ جس کی جان ساری فوج کا اعزاز ہے اب تک. شکریہ.